الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، ابھی جو مضمون ہمارا چل رہا ہے وہ سورہ مومنون کی جو ابتدائی آیات ہے اس میں جو اللہ رب العزت نے جو صفات بیان کی ہے ایک ایمان والے کو اس سے متصف ہونا چاہیے۔ یہ صفات بہت بڑی صفات ہے، ان صفات سے متصف ہونے پر اللہ رب العزت نے کامیابی کا اور فلاح کا اردو میں صحیح ترجمہ کرنا ہی ممکن نہیں ہے۔ اس فلاح کی اللہ رب العزت نے ضمانت لی ہے۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ کام نکال لے گئے، ترجمہ اس کا آیت کا ہے کام نکال لے گئے وہ لوگ جو اپنی نماز میں خشوع پیدا کرتے ہیں۔ اس کے تعلق سے بات ہو چکی الحمدللہ۔ دوسرا مضمون یہ تھا وہ لوگ ہیں جو لغو چیزوں سے اعراض کرتے ہیں، کترا کے چلے جاتے ہیں، اس سے دوری اختیار کرتے ہیں، لغو چیزوں سے، بیکار چیزوں سے۔ یہ دوسری صفت ہے۔ اس کے بعد جو صفات بیان کی ہے، اول تو اس صفت کو دوسرے نمبر پر بیان کر دینا اللہ رب العزت کا، یہ خود اہتمام بتا رہا ہے کہ بہت محترم بھی شان صفت ہے۔ یہ لغو کی تعریف گزشتہ ہفتے میں نے آپ کے سامنے کہی تھی، اس میں سے ایک تعریف جو بہت جامع ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے، حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے، ان لوگوں نے وہ تعریف کی ہے کہ لغو کے معنی ہے بیکار کام یا بیکار بات، چاہے کام ہو، چاہے کلام ہو، چاہے فعل ہو، وہ سب لغو کے اندر ہے۔ اس کے ایک فرد اعلیٰ ہے، یعنی ایک اونچا مقام ہے، ایک بڑی چیز ہے جو لغو کا بڑا درجہ ہے، اور ایک نیچے والا درجہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک اوپر والا درجہ ہے، ایک نیچے والا درجہ ہے۔ جو اوپر والا درجہ ہے لغو کا، وہ ہے معصیت اور گناہ، اس سے بچنا تو فرض ہے، اس لغو کام سے بچنا تو اور اپنے آپ کو بچانا تو فرض ہے۔ اس کی مثال میں دو مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک چیز ہے جیسے ہم چوراہے پر بیٹھ جاتے ہیں، آپس کے اندر باتیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اگر دینی باتیں ہو، آپس میں ہنسی مذاق تھوڑی ہو جاوے، دل لگی کی باتیں ہو، تب تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی کی کانٹ، کسی کی غیبت کرنا، کسی کا مسخرہ اڑانا، کسی کا ٹھٹھا اڑانا اور کسی کی کاٹنا اور اس کے لیے پلاننگ کرنا، یہ سب چیزیں جو ہے نا، یہ سب لغو ہے، اور لغو کا اعلیٰ فرد یعنی جو گناہ ہے اس کے اندر داخل ہے۔ ایک چیز اسی کے ذیل میں آج یہ ہم سب نوجوان بہت سارے ساتھی بیٹھے ہیں، ایک فرد اس کا یہ ہے جو گناہ ہے اور جس سے بچنا ضروری ہے،
غلط صحبتیں، بری صحبتیں، جن بری صحبتوں کے نتیجے میں ہمارے دل میں کدورت، گندگی آوے، بری چیزیں ہم سیکھنا شروع کر دے وے، مثلا گالی بولنا، مثلا آج کے زمانے میں شراب پینا، نشے کا عادی ہونا، ڈرگز کا استعمال کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی غلط صحبت کے نتیجے میں عادت لگ جاتی ہے۔ ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے اور فرض ہے۔ اگر ہم ایسی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہمارے اندر برائی آ رہی ہے، تو اپنے آپ کو اس سے بچانا ضروری ہے۔ اگر ہماری اولاد، آج کل میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اس میں بہت کوتاہی ہو رہی ہے، ہماری اولاد اگر ایسی صحبتوں میں بیٹھ رہی ہے، اس کی نگرانی کرنا اور ان کی خبر رکھنا کہ وہ کہیں غلط صحبت کے نتیجے میں نشے کے عادی نہ بن جاوے، غلط چیزوں کو سیکھنے والے نہ بن جاوے، یہ فرض ہے۔ اگر ہمارا بچہ ایسی صحبت میں بیٹھ رہا ہے یا ہم اگر بیٹھ رہے ہیں تو اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ یہ لغو کا اعلیٰ درجہ جو میں نے آپ کو بتایا۔ لغو کا ادنا درجہ یہ ہے کہ وہ کام تو فی نفسی ہی جائز ہے، مباح ہے، وہ کام کرنا تو درست ہے، لیکن وہ کام کرنے سے نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے۔ وہ کام کرے تو نہ دنیا اس سے کچھ حاصل ہونے والی ہے نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہونے والا ہے۔ ایسا کام بھی لغو ہے، اور اس کے لیے حضرت مفتی سعید احمد صاحب، حضرت مفتی شفیع صاحب وغیرہ فرماتے ہیں اس کو چھوڑنا اور اس کا ترک کرنا مستحب ہے۔ کیوں؟ ہم میں سے ہر ایک، یہ اصل میں تھوڑا لمبا مضمون ہو رہا ہے لیکن یہ چونکہ بہت ضروری ہے، اور سب سے پہلی بنیاد یہ کہ میرے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، میں دنیا کو کیا دیکھوں، پہلے میرے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، میں کس سے متصف ہوں، اس کے لیے میں نے یہ مضمون چھیڑا ہے۔ تو ایسی لغو چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا مستحب ہے جس میں کچھ فائدہ نہیں، نہ دین کا نہ دنیا کا۔ مثلا کھانے پینے کے عادی تو ہم میں سے ہر ایک ہے۔ جوگیشوری کی جو ایریا ہے وہی خود بتا رہا ہے کہ یہاں کے لوگ کس مزاج کے ہیں۔ کھانا پینا اور اس کے اندر حد سے زیادہ تجاوز، ہر دن یہ سوچ رہے آج کون سی ہوٹل میں جائیں گے، کون سے ڈھابے پر جائیں گے۔ ٹھیک ہے، مہینے میں ایک مرتبہ چلے گئے دوستوں کے ساتھ، تھوڑا دماغ اور دل کی تفریح ہو گئی۔ ہر دن یہ سوچ رہے کون سی ہوٹل میں کھانا اچھا ملتا ہے اور کیا ہے، یہی ہمارے نظریے ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ لغو میں آہستہ آہستہ بڑھوتری کرتے کرتے آدمی، آپ سمجھ رہے ہیں نا کیوں بچنا ضروری ہے؟ کیونکہ آدمی آہستہ آہستہ پھر حرام میں جاتا ہے، پھر اسراف میں جاتا ہے، اور اسراف کرنے والے، تبذیر کرنے والے جو حد سے تجاوز کر جاتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی ہیں۔ اس لیے ان لغویات سے اپنے آپ کو بچانا، یہ مستحب درجہ جو میں نے آپ کو بتایا۔ اسی میں آج کل جو ایک چل رہا ہے، چونکہ میں بھی اس ذہن آپ لوگوں کے ساتھ اور اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اس لیے ان چیزوں سے میں واقف ہوں کہ کبھی کبھی ایسا سوچتا ہے آدمی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اسباب کے درجے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن خیالی پلاؤ پکا رہا ہے۔ میرے پاس اتنے پیسے آ جاوے اور یہ کروں وہ کروں اور یہ کاروبار کروں گا اور اتنے سے اتنا یہ کروں گا اور وہ کروں گا، اور پتہ نہیں کیا کیا سوچتا رہتا ہے وہ، اور یہ سوچنے کی وجہ سے اس کا دل متاثر ہو رہا ہے، اس کا دماغ متاثر ہو رہا ہے۔ یہ بھی میرے بھائیو دوستو بزرگوں اسباب کچھ نہیں ہے۔ ایک تو ہے کہ اسباب ہو اور کاروبار کی شکلیں سوچے، اسباب کچھ نہیں ہے، میں خالی ہاتھ ہوں اور یہاں بیٹھ کے سوچ رہا ہوں اور خیالی پلاؤ پکا رہا ہوں کہ میں ایک بلڈنگ کا مالک ہونے والا ہوں، یا ایک ہوٹل کا میرا ایک بزنس ہونے والا ہے اور اس کے لیے میں خیالی پلاؤ پکا رہا ہوں، میری یہ گاڑی ہوگی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ یہ عام طور پر نوجوانوں کے اندر چلتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اس سے کیا فائدہ ہوگا بتائیے؟ یہ لغو چیز ہے، یہ سوچنا ہی لغو ہے۔
اس سے آپ جس مقام پر تھوڑی دیر میں ہم میں سے ہر ایک اگر ہوش میں آئے گا اور دیکھے گا اپنے آپ کو تو کس مقام پر پائے گا؟ اسی مقام پر کہ کچھ بھی نہیں، نہ دنیا کا فائدہ ہوا نہ دین کا فائدہ ہوا، الٹا نقصان یہ ہوا کہ ہمارا دل اور دماغ متاثر ہوا۔ میں نے آپ کو لغو کی ایک تعریف یہ بھی بتائی تھی کہ جس سے آدمی کا دل اور دماغ متاثر ہو ایسے کام بھی لغو ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ایک چیز، دوسری چیز، یہ سب شکلیں بتا رہا ہوں، اگر کسی کو کسی سے دشمنی ہے اور اس دشمنی میں اس نے کوئی بات کہہ دی ہے، اب یہ تنہائی میں بیٹھ کے سوچ رہا ہے اس نے یہ میرے بارے میں کیوں کہا، یہ بات کہی، اس کا یہ جواب اور اس کا یہ جواب، اور میں یہ کہوں گا اور اس کے لیے یہ کروں گا، اور دنیا بھر کے جوابات اور یہ چیزیں سوچ کے اپنے آپ کو متاثر کر رہا ہے۔ اب یہ اس کا بیکار کا سوچنا ہے، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہونے والا ہے، اور یہ ایک بھی کام نہیں کرنے والا ہے جو یہ سوچ رہا ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، اس میں ہماری صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں۔ اگر یہ صلاحیتیں صحیح معنی میں لگتی دین کی نصرت کے خاطر یا اپنے اصلاح کے خاطر، تو آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ اسی لیے میرے بھائیو دوستو بزرگو، اب سمجھئے کہ جو میں نے چند باتیں بتائی آپ کو، ابن صلاح فرماتے ہیں، ابن صلاح بڑے محدث ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں، میں نے گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے ایک حدیث بتائی تھی کہ 4 حدیثیں دین کی بنیاد ہے، امام ابو داؤد نے بتایا تھا۔ امام ابو داؤد جو ابو داؤد کے مصنف ہے، سنن ابو داؤد مشہور حدیث کی کتاب ہے، انہوں نے کہا کہ 4 حدیثیں بنیاد ہے دین کی، اس میں سے ایک بتایا تھا انما الاعمال بالنیات، دوسری بتائی تھی من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی ہے اس کے اندر حسن ہے۔ اسلام کے اندر حسن کب آئے گا؟ حسن اس وقت آئے گا جب وہ لا یعنی اور بیکار چیزوں کو چھوڑ دے۔ 2 چیزیں تھی۔ تیسرا یہ تھا کہ آدمی اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور چوتھی چیز تھی کہ حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے، جو حرام ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، جو حلال ہے وہ اختیار کرو، اور جتنی مشتبہ چیزیں اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ 4 بنیادیں تھی۔ ان 4 بنیادوں کو آپ خالی یاد رکھیے اور عمل کیجئے، کتنا مزہ آتا ہے کہ بھئی یہ واقعتاً کتنی بڑی شریعت کی بات ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، آج کے سبق میں نے ابھی مطالعہ کیا، ابن صلاح بڑے محدث ہے، وہ یہ فرماتے ہیں معاشرت کے اعتبار سے اور آدمی کی اصلاح کے اعتبار سے 4 حدیثیں اور بتائیے انہوں نے۔ یہ 4 حدیثیں جو ہے نا بہت آسان ہے، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ پہلی حدیث تو یہی ہے کہ جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ خیر کی بات کہے۔ اس کی زبان سے اگر کوئی بات نکل رہی ہے تو کون سی ہو؟ خیر کی، ورنہ خاموش رہے۔ یا تو کسی کا دل خوش کر رہا ہے یا کسی کے ساتھ دل لگی کر رہا ہے تو یہ سب چیزیں بھی جائز ہے، لیکن شر کی بات اس کی زبان سے نہ نکلے، ورنہ خاموش رہے۔ ایک چیز، کتنی شاندار حدیث ہے یہ۔ دوسری حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہی حدیث کہ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ آدمی لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تیسری حدیث، ایک صحابی آئے آپ علیہ السلام کی خدمت میں، عرض کیا یا رسول اللہ اوصنی واوجز، یا رسول اللہ مجھے وصیت کیجئے، یعنی آپ ایسی نصیحت کیجئے اور اس میں اختصار۔ صحابہ بھی عجیب تھے نا، صحابہ نے کیا پوچھا؟ یا رسول اللہ ایک دم اختصار، نصیحت، چھوٹی سی نصیحت جس کو میں پابندی سے مضبوطی سے پکڑوں اس کو۔ آپ علیہ السلام نے ایک جملے میں نصیحت کی، لا تغضب، غصہ مت کرو۔ غصہ مت کرو کا یہ مطلب نہیں کہ غصہ تو آئے گا، انسان ہے نا۔ غصہ مت کرو کا مطلب یہ ہے، حضرت تھانوی وغیرہ بتاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے غصے کے تقاضے پر عمل مت کرو۔ جب آدمی پر غصہ سوار ہوتا ہے نا تو شیطان اس کے اوپر سوار ہوتا ہے، اس وقت آدمی کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور جو فیصلہ وہ ابھی لینا چاہتا ہے وہ نہ لے۔ غصے کے تقاضے پر عمل نہ کرنے کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ اس وقت کچھ نہ کرے، اپنے آپ کو مضبوط باندھ لے کہ میں اپنے آپ کو اس غصے کے تقاضے پر عمل نہیں کروں گا۔ جب ٹھنڈا ہو جاوے پھر اس معاملے پر غور کرے کہ اب میرے کو کیا کرنا چاہیے۔ بتائیے اگر کوئی آدمی اس پر عمل کرنا شروع کرے گا نا، بہت ساری برائیوں سے بچ جائے گا۔ معاشرے میں طلاقیں عام ہو رہی ہے صرف معمولی باتوں پر، اس کی وجہ کیا ہے؟
बेकार गुस्सा, दुश्मनियां आम हो रही है, एक दूसरे को कत्लो गारत, ये वगैरह, गाली गलोच, ये सब चीजें जो हो रही है, इसकी बुनियाद क्या है? बेकार का गुस्सा। ये तीन चीजें हुई। पहली चीज क्या थी? खैर की बात बोले या खामोश रहे। दूसरा, लग़व से आराज करे। तीसरा, गुस्सा न करे। और चौथी हदीस फरमाई, वही हदीस जो अभी बताई, कि अपने भाई के लिए वही चीज पसंद करे जो अपने लिए पसंद करे। यानी अपने आप को उस मकाम पर रख के खड़ा करे, और कोई अगर मैं उस जगह पर होता तो मैं उसके साथ क्या, मेरे साथ लोग क्या सलूक करते और मैं क्या पसंद करता, वैसा अपने भाई के लिए पसंद करे। ये हदीस का मतलब, ये चार चीजें इब्ने सलाह फरमाते हैं, ये इस दीन की बुनियाद है। इब्ने रजब हम्बली, ये बड़े आदमी हैं, उन्होंने ये फरमाया कि ये हदीस जो अभी पढ़ी गई ना, कि आदमी के इस्लाम की खूबी है कि लायानी चीजों को छोड़ देवे। फरमाते हैं इब्ने रजब कि हुस्ने अखलाक की बुनियाद है, इसके अंदर अखलाक की तालीम है, कि आदमी के अंदर अच्छे अखलाक पैदा होते हैं जब वो लायानी चीजों से बचना शुरू करता है। इब्ने हजर हैसमी फरमाते हैं कि इमाम अबू दाऊद तो इसको चौथा ही दीन कहते हैं, कि ये दीन का चौथा हिस्सा है। चार हदीसों पर बुनियाद बनाई उन्होंने। एक हदीस ये बताई, इब्ने हजर हैसमी बड़े आदमी है, वो ये फरमाते हैं, मैं ये कहता हूं ये आधा दीन है, बल्कि आगे चल के कहते हैं, मैं कहता हूं ये पूरा दीन है। बोलो यानी कितना बड़ा मकाम है उलमा की नजर में इस हदीस का, कि आदमी लायानी चीजों से अपने आप को बचाए। हम लोग क्या है, लग़वियत के अंदर कुछ भी फायदा नहीं है, न दीन का न दुनिया का, और उस काम के अंदर अपने आप को मशगूल कर देते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये लग़व चीजों से अपने आप को बचाना। एक बात और दूसरी, लुकमान हकीम, उनसे किसी ने पूछा कि हजरत आप इस मकाम पर कैसे पहुंचे? आप अंदाजा लगा सकते हैं ना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह लुकमान मुस्तकिल उतारी है ना, कुरान करीम के अंदर सूरह लुकमान है, और लुकमान अलैहिस्सलाम की नसीहतें जो उन्होंने अपने बेटे को की है, बड़ी जबरदस्त नसीहत है सूरह लुकमान के अंदर। अपने बेटे को उन्होंने जो नसीहतें की, कहते हैं कि लुकमान हकीम, मशहूर है ना लुकमान हकीम, तो वो हिकमत के आला मकाम पर पहुंचे। हिकमत जो है ना, इल्म जो है ना, इल्म के 3 मर्तबे है। इब्ने अब्बास फरमाते हैं इल्म के 3 मर्तबे है। एक तो इल्म होता है, आलिम बनता है, उससे ऊपर का दर्जा आता है फकीह का, जो फकीह कहलाता है, उससे ऊपर का दर्जा आता है हकीम का, जिसको शरीयत की बातें गहराई में जाके पता चलती है। तो लुकमान हकीम ने जो अपने बेटों को वसीयतें की है वो सूरह लुकमान में। उनसे पूछा किसी ने कि आप इस मकाम पर कैसे पहुंचे? जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा सवाल किया है किसी ने, पूछने वाले ने कहा ये 3, तो उन्होंने क्या कहा कि 3 बातों की वजह से मैं इस मकाम पर पहुंचा हूं। नंबर 1, अपनी बात में सच्चाई। मैं जब भी बोलता हूं सच बोलता हूं। ये तहिया होना चाहिए हमारा कि हम जब भी बोले सच बोले, अपने घर में, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ कोई तावील नहीं, सच बोले। दूसरा, अमानतदारी, बहुत बड़ी सिफत है कि दूसरों का हक जो मेरे ऊपर लाजिम होता है तो मैं उसको अदा करता हूं। और तीसरी सिफत हजरत ने फरमाई, लायानी चीजों से अपने आप को बचाता हो। का इन 3 बुनियादों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे ये मकाम अता फरमाया है। बहरहाल दोस्तों बुजुर्गों, बहुत बड़ी चीज है। अभी मैं एक हदीस आपको सुना, गुज़िश्ता मैंने आपको 2 हदीसों का वादा किया था, एक हदीस में आपको सुना रहा हूं। उस हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज इब्ने जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को जो वसीयत की है, वो रिवायत तिरमिज़ी शरीफ की है और बड़ी जानदार है। हजरत फरमाते हैं, तिरमिज़ी की रिवायत है, अन मुआज इब्ने जबल रज़ी अल्लाह अन्हु, मुआज इब्ने जबल इसके रावी है। और मुआज इब्ने जबल का मकाम आप जानते हैं, ये वो सहाबी है जिन्होंने आलमुहुम बिल हलाल वल हराम, हुजूर की हयात में बहुत बड़े आलिम बन चुके थे। हालांकि बहुत नौजवान थे, 17, 18, 19 साल के नौजवान बच्चे। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी हयात में आखिरी वक्त में उनको गवर्नर बना के भेजा था यमन का। 17, 18, 19 साल का बच्चा
وہ گورنر بن کے جاوے، بڑی بات ہے، بڑے آدمی تھے۔ معاذ ابن جبل فرماتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ایک سفر میں حضور کے ساتھ تھا۔ یہ شرح لکھتے ہیں کہ یہ سفر غزوہ تبوک کا تھا۔ تبوک کے اندر اب لوٹ رہے تھے یا جا رہے تھے، غالباً لوٹ ہی رہے تھے۔ آپ علیہ السلام ساتھ میں پورے قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں۔ تو ہوا کیا، معاذ ابن جبل فرماتے ہیں کہ گرمی بہت شدید تھی۔ وہ تو سب جانتے ہیں غزوہ تبوک میں کیا ہوا تھا، گرمی کا زمانہ تھا۔ تو فاصبحت یوما قریبا منہ، ایک دن صبح کے وقت، یعنی صبح کا تڑکا، یعنی صبح صادق کے وقت آپ پڑاؤ ڈالنے والے تھے، میں آپ کے قریب میں گیا، دیکھا کہ کوئی ہے نہیں، ابھی اچھا موقع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کا۔ وَنَحْنُ نَسِيرُ، ہم لوگ چلتے رہے تھے۔ فَقُلْتُ یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ اخبرنی بعمل، کتنا آسان سوال کر رہے، دیکھیے، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی عن النار، یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیے جو جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے مجھے دور کر دے۔ یہی تو مقصود ہے، مقصود مومن کیا ہے؟ جنت کے قریب ہو جانا اور جہنم سے دور ہو جانا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھو، آپ علیہ السلام اللہ رحمت نازل فرمائے، درود و سلام نازل فرمائے آقا پر بے شمار، کہ وہ موقع محل سے جواب دیتے تھے۔ موقع محل کا مطلب آدمی کو دیکھ کے کیسا آدمی ہے، اگر کوئی سادہ سا آدمی ہے تو ان کو بتا دیتے تھے بھائی یہ 5 اعمال خالی کر لو، کون سے؟ جو ارکان اسلام ہے نا۔ یہاں حضرت معاذ ہے، اور میں یہ روایت آپ کو اسی لیے بتا رہا ہوں کہ ہم میں سے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کسی نہ کسی درجے میں دینی مزاج رکھنے والے لوگ ہیں، تو ہمارے لیے تو اب آگے بڑھنا چاہیے نا۔ 5 اعمال پر تو ہم ہیں الحمدللہ کسی نہ کسی درجے میں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کے اوپر، تو اب آگے بڑھنا چاہیے نا۔ تو حضرت نے پوچھا، یہ فرمایا، تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لقد سألتنی عن عظیم، ارے تو نے تو بہت بڑی بات پوچھ لی ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، لیکن جس کو اللہ رب العزت آسان کر دے نا اس کے لیے یہ آسان بھی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وہی 5 چیزیں جو عام طور پر لوگوں کو جواب دی جاتی ہے۔ تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ تؤتی الزکات، زکات ادا کرو۔ تصوم رمضان وتحج البیت، بیت اللہ کا حج کرو اور روزے رکھو۔ یہ 5 چیزیں تو عام طور پر سب کو بتائی جاتی ہے۔ پھر آپ نے آگے کہا ثم قال الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تیرے کو خیر کے دروازے کی رہنمائی نہ کروں؟ مطلب سمجھیے ذرا، یہ تشبیہ ہے، تشبیہ سمجھتے ہیں نا، کسی بات کو سمجھانے کا انداز۔ جیسے یہ کمرہ ہے، یہ مسجد ہے، ایک کمرہ پکڑ لو، ایک کمرے کے اندر سونا چاندی یہ وہ جو بھی ہم نعمتیں سمجھتے ہیں دنیا میں، مال و دولت، ثروت وغیرہ جو بھی ہے، وہ سب بھرا ہوا ہے اور اس کے اوپر تالا لگا ہوا ہے۔ اگر وہ تالا کھولا جاوے تو وہ سب خیر جو کمرے کے اندر موجود ہے اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، سمجھ رہے نا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ دروازہ بتاؤ، وہ دروازہ اگر کھولا جاوے تو اس کے اندر خیر سمٹ کے باہر نکلے گی۔ حضرت معاذ نے فرمایا جی حضرت فرمائیے کیا چیز ہے وہ؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا الصوم جنۃ، روزے کو لازم پکڑو، اس لیے کہ یعنی نفلی روزے، فرض روزے تو پہلے آ چکے نا، نفل روزے لازم پکڑو اس لیے کہ یہ ڈھال ہے، آدمی کی شہوت کنٹرول ہوتی ہے اس سے۔ پھر آگے فرمایا الصدقۃ تطفئ الغضب خطیہ، اور صدقہ جو ہے نا وہ گناہ کو مٹا دیتا ہے، صدقہ کرتے رہو، یہ تمہارے گناہوں کو مٹائے گا، جیسے کہ پانی آگ کو مٹا دیتا ہے۔ پھر آپ نے تیسری چیز فرمائی اور صلاۃ الرجل من جوف اللیل، آدھی رات میں تہجد میں بیدار ہو کے اللہ کی عبادت کرنا، یہ تیسری چیز۔
پھر آپ نے آیت پڑھی سورہ الف لام میم سجدہ کی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، یہ پوری آیت پڑھی آپ نے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پہلو رات میں علیحدہ رہتے ہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق دے یہ تہجد کی. پھر آپ نے فرمایا یہ 3 چیزیں فرمائی، یہ تین چیزیں یاد رہے گی. روزہ، نفلی روزوں کا اہتمام ہونا چاہیے. دوسرا صدقہ، یہ گناہوں کو مٹاتا ہے، نفلی صدقے کرتے رہنا چاہیے. اور تیسرا تہجد کا اہتمام. پھر یہ 3 چیزوں کو بعد آپ نے حضرت معاذ ہے نا، حضرت معاذ کو آپ فرما رہے ہیں الا اخبرک برأس الامر کلہ، کیا میں تمہیں ہر معاملے کی کا راس یعنی سر. دیکھو آپ نے اب تشبیہ دی ہے اسلام کو ایک چوپائے کے ساتھ، ایک اونٹ کے ساتھ، اور اونٹ کے ساتھ تشبیہ دے کہ اونٹ کی 3 چیزیں بتائی آپ نے. ایک سر، ایک کوہان تو سمجھتے ہیں نا اوپر جو ہوتی ہے اونٹ کے اوپر، اور ایک اس کے پیر. اور آپ نے کیا فرمایا میں 3 چیزوں کے بارے میں پوچھتا ہوں. الا اخبرک برأس الامر کلہ، ہر چیز کا سر بتاؤں میں تم کو. یعنی اسلام کو گویا آپ نے سر کر کے تشبیہ دی ہے. اور پھر آپ نے کیا فرمایا بڑا رأس الامر الاسلام، اسلام یعنی معاملے کا سر جو ہے وہ اسلام ہے. اگر سر کاٹ دیا جاوے کسی چیز کا تو جانور باقی رہے گا یا اونٹ باقی رہے گا؟ تو ایسے ہی دین کی بنیاد کے اندر ہے اسلام. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے سر جھکا دینا. اللہ کا حکم اگر آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا، اب اس کے بعد ہمارے لیے تعویل کی کوئی گنجائش باقی نہیں. بس سر جھکا دیا میں نے. اسلام کے معنی ہے سر جھکا دینا اللہ کے سامنے. سمجھ رہے؟ ایک چیز. پھر آپ نے فرمایا میں تم کو اس کے پائے بتاؤں کہ جس کی وجہ سے وہ کھڑا رہتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ، نماز، نفلی نمازیں پڑھتے رہو، اس کی وجہ سے اسلام کے اندر اعتماد آئے گا. اور نماز مسجدوں کے اندر بھی پڑھتے ہیں نا ہم لوگ، تو اس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں نور آتا ہے. تیسرا، اور تم کو کوہان بتاؤں تو کوہان کیا ہے؟ جانور کی. آپ علیہ السلام نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، یعنی جس کلمے کا اقرار ہم نے کیا ہے اس کے لیے اپنے جان مال کی بازی لگانا، اور یہ چاہنا کہ یہ دین معاشرے میں عام ہو، لوگ اس پر عمل کرنے والے بنے. اب یہ کتنی چیزیں ہوئی؟ پہلے نمبر پر آپ نے بتائی تھی 5 چیزیں، وہ تو سب کے لیے ہوتی ہے. دوسرے نمبر پر ابواب الخیر کے اندر 3 چیزیں بتائی. پھر آپ نے رسول امر کے اندر 3 چیزیں بتائی، ایک ہے اسلام، اور ایک ہے نماز، اور ایک ہے جہاد. اور پھر اخیر میں آپ نے جو بات بتائی وہ زبردست ہے. آپ نے فرمایا الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، ان تمام کی جڑ کہ اگر اس کے اوپر قابو کر لیا جاوے تو یہ سب چیزیں قابو میں آئے گی. بتاؤ. حضرت معاذ نے کہا بالکل یا رسول اللہ فرمائیے. آپ علیہ السلام نے فرمایا فاخذ بلسانہ، آپ نے اپنی زبان پکڑی. یہ سمجھیے یہ مضمون جو ہمارا چل رہا ہے، آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور پھر آپ نے فرمایا کف علیک ھذا، اس کی حفاظت کر، یہ زبان کی حفاظت کر. فقلت یا نبی اللہ، میں نے کہا یا نبی اللہ. اب اس کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کی حفاظت کر. دیکھو گناہ کے سے تو بچنا لازمی ہے، لیکن لغو بات اس کی وجہ سے یہ جتنی چیزوں کی نورانیت ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. میں اصل یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ حدیث سے یہ بتانا چاہتا ہوں. اب وہ کیا پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ انا لمؤاخذون بما نتکلم به، یا رسول اللہ ہم جو بولتے ہیں اس پر ہماری پکڑ ہوگی کل قیامت کے دن. آپ علیہ السلام نے فرمایا ثقلتک امک یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تیرے کو گم کرے. بولتے نا آئے تو بچوں کو کیسے بولتے ہیں ایسے، تیری ماں تجھے گم کرے. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسِ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کہ آدمی کو جہنم میں اوندے منہ یا ناک کے بل آدمی کو جہنم میں داخل کریں گے نا، یہ زبان کی کھیتیاں ہی ہے. آپ نے کھیتی کے ساتھ تشبیہ دی کہ کیسے وہ جو کھیتی کو کاٹتے ہیں دراتی سے، جس کو ہم لوگ داترڈا بولتے ہیں،
جس سے کاٹتے ہیں کیسے فٹافٹ کاٹ کے چلے جاتے ہیں، ایسے ہی ہم کچھ بھی بول دیتے ہیں نا، اس کی وجہ سے آدمی جہنم کے اندر داخل ہوگا. اس کو کوئی آدمی بڑا نہیں سمجھتا ہے، حالانکہ کتنی بڑی بات ہے. یہ حدیث کا خلاصہ کیا نکلا کہ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ آدمی کے قابو میں کب آئے گی؟ جب آدمی لغو چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ میں اہتمام سے اسی لیے اس کے اوپر الگ سے موضوع پر بات کر رہا ہوں، کیونکہ اس پر کبھی بات ہوتی نہیں اور کبھی ہم کو سمجھایا نہیں جاتا ہے، حالانکہ یہ کتنی اہم چیز ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون. آپ اللہ رب العزت یہ آیت کے اندر دوسرے نمبر پر اس کو بیان کر رہے ہیں. ابھی دیکھیے ایک بات آخری بتاتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت مفتی صاحب نے بھی اس کو بیان کیا، مفتی سعید صاحب نے، کہ دیکھیے 3 چیزیں کل ما یلہو، حدیث ہے، کل ما یلہو بہ المؤمن یا الرجل، کوئی بھی آدمی جو جو بھی لہو کے کام، لہو یعنی بیکار کام جو کرتا ہے وہ باطل ہے، الا من ثلاث، 3 چیزیں. اس میں سے ایک ہے آدمی کا اپنے گھوڑے کی تربیت کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ گھوڑے کی تربیت کر کے وہ آئندہ جب ضرورت پڑے گی تو وہ اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے پیش کرے گا. تو یہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ بظاہر یہ دکھ رہا ہے کہ یہ اپنے گھوڑے کے ساتھ کھیل رہا ہے یا اس کے لیے ٹائم پاس کر رہا ہے، لیکن آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ٹائم پاس نہیں ہے، کیونکہ یہ لغو نہیں ہے، یہ آگے جا کے کام آنے والا ہے. دوسرا آپ نے فرمایا جو تیر کے ذریعے سے نشانہ بازی کرتا ہے، یہ لغو نہیں ہے، بیکار چیز نہیں ہے. اور تیسری چیز جو آپ نے بتائی، زبردست بتائی، جو آج ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ملاعبتہ مع اہلہ، آدمی کا اپنے گھر والوں کے ساتھ ہنسی مذاق کی بات کرنا. چاہے جتنی بھی ہنسی مذاق کی بات کر لے، 1-1 2-2 3-3 گھنٹے تک، شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ سب ہنسی مذاق کی بات کیا ہے؟ لہو نہیں ہے، بیکار نہیں ہے. بتائیے کیا حال ہو گیا ہمارا معاشرے میں، ہم لوگ کس مقام پر رہ رہے ہیں. ہم دیکھیے جس جگہ کو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ اگرچہ بظاہر دکھ رہا ہے کہ ہنسی مذاق کی باتیں ہو رہی ہے گھر میں، لیکن شریعت یہ کہہ رہی ہے کوئی لغو نہیں ہے یہ، اور کوئی بیکار چیز نہیں ہے. باقی اس کے علاوہ جتنی چیزیں وہ سب بیکار ہے. 3 چیزوں کو آپ نے استثناء فرمایا. اسی کے ساتھ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ایک چیز اور، کہ اپنے معاشرے میں، معاشرت کے اندر کوئی مہمان آ گیا، مہمان کی خاطر تواضع. دیکھیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے عشاء کے بعد بات مت کرو، کیونکہ وہ لغو ہے. مطلب جلدی سونے کی فکر کرو تاکہ تہجد میں اٹھو اور فجر کے اندر بعد جماعت نماز پڑھو. تو آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا تو صحابہ اس پر عمل کرتے تھے. بخاری شریف میں مستقل ایک باب قائم کیا ہے کہ عشاء کے بعد علمی مجلس ہے، جیسے ہمارے ابھی بیٹھے ہم دین کی بات سیکھ رہے ہیں نا، اور بہت بڑی بات ہے، اللہ پاک قرآن کریم کی بات سیکھ رہے ہیں. تو ایسی علمی مجالس یا گھر والوں کے ساتھ بات چیت، یا کوئی مہمان آیا ہے مہمان کی خبر گیری کرنا، یہ اس کے تعلق سے امام بخاری فرماتے ہیں یہ سب چیزیں بھی لغو نہیں ہیں، یہ سب چیزیں بھی خیر کی باتیں ہیں. اس میں 2 منٹ میں وہ واقعہ پورا کر دیتا ہوں. ایسے تو عربی میں پڑھتا تھا تاکہ، اور اس کی عربی کی ایک روحانیت ہوتی ہے اور حدیث شریف کی ایک روحانیت ہے، بڑے لوگوں نے بیان کیا، لیکن وہ مختصراً عرض کر دیتا ہوں. آئندہ مجلس انشاءاللہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ آئندہ 31 تاریخ کو مجھے کہیں باہر جانا ہے، اس لیے آج اس مجلس کو 2 منٹ میں ختم کر دیتے ہیں تاکہ یہ بات ہمارا مضمون ختم ہو جائے. وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ میں اعلان کیا اور یہ فرمایا کہ بھائی اصحاب صفہ بھوکے ہیں، ان کو لے جاؤ کھانے کے لیے. کسی کے گھر پہ 1 کا کھانا ہو تو 2 آدمی کو لے جاؤ تاکہ 3 کا کھانا بھی کافی ہو جائے. 3 کا کھانا ہو تو 2 کو اور لے جاؤ، ہے نا، کافی ہو جاتا ہے نا. تو آپ علیہ السلام نے یہ ترغیب دی. تو حضرت صدیق اکبر فرماتا ہے کہ میں بھی 4-5 کو لے کے گیا اپنے گھر پہ اور اپنے بیٹے عبد الرحمن کے حوالے کیا، عبد الرحمن ابن ابو بکر کی، اور کہا کہ ان کی خبر گیری کرنا اور ان کو کھلا دینا وقت پر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں رک گیا اور وہاں کچھ اور مہمان تھے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اپنے یہاں پر اصحاب صفہ کے 10 آدمیوں کو لے گئے تھے. بہرحال آپ نے خاطر تواضع کی، عشاء کے بعد
صدیق اکبر وہیں پر ساتھ میں رہے. اتفاق یہ کہ آپ نے بھی فرمایا کہ بھئی تم بھی بیٹھ جاؤ کھانے کے لیے, تو صدیق اکبر وہیں بیٹھ گئے. اور وہاں مہمان گھر پہ عبد الرحمن کے حوالے کیا تھا. اب آپ جب وہاں سے نکلے صدیق اکبر آپ کے پاس سے رات میں عشاء کے بعد دیر سے, تو چونکہ حضور کے ساتھ بیٹھے تھے, عام طور پر معمول یہ تھا کہ عشاء کے بعد سب جلدی سونے کا معمول تھا. اب یہ رات میں گھر پہ پہنچے تو مہمانوں نے ضد پکڑ کے بیٹھے تھے. کون؟ اصحاب صفہ. ہم کھانا نہیں کھائیں گے جب تک کہ صدیق اکبر نہیں کھائیں. اب گھر والوں نے بہت سمجھایا کہ وہ تو وہاں ہے, آپ چھوڑ دو ان کی ضد اور آپ لوگ کھانا کھا لو. ہم کہا کہ نہیں, حضرت آئیں گے اس کے بعد ہی کھائیں گے. بعض لوگ ہوتے نا ایسے. تو خیر بہرحال صدیق اکبر گھر پہ پہنچے تو اہلیہ نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کے مہمان تو ابھی تک بھوکے. تو غصے ہو گئے صدیق اکبر اور انہوں نے کہا کہ ابھی تک کھلایا نہیں ان کو کھانا. اور عبد الرحمن تو آہٹ سن کے ہی بھاگ گئے تھے, وہ چھپ گئے کہ آج میری خیر نہیں. چلا وہ چھپ گئے ایک جگہ پر. آپ علیہ السلام صدیق اکبر نے بہت ڈانٹا, کہاں گیا وہ کمبخت, نکل باہر, کہاں چھپا ہوا بیٹھا ہے. جو بھی انداز سے آپ کو ڈانٹنا تھا ڈانٹا. پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ تم نے کیوں کھانا نہیں کھایا جب تم کو کہا گیا تو؟ کہا کہ حضرت آپ کے بغیر ہم کیسے کھاوے. تو صدیق اکبر نے کہا کہ میں تو حضور کے ساتھ تھا, تم کو کھا لینا چاہیے تھا. یہ سب باتیں عشاء کے بعد ہو رہی ہے رات میں دیر سے. آپ اب انہوں نے قسم کھا لی, غصے میں تھے, میں غصے میں قسم کھا لی آج میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گا. تو جو اصحاب صفہ تھے انہوں نے بھی, ہم بھی نہیں کھائیں گے. اب دونوں کی ضد ہو گئی. پھر صدیق اکبر کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا. میں نے آپ کو بتایا نا, اگر آدمی کو غصہ آوے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے. کوئی چیز اگر اپنے سے غلط ہو گئی ہے تو اس کی تلافی کرنی چاہیے. صدیق اکبر نے کہا میں نے غلط قسم کھائی ہے, یہ میں نے غلط قسم کھائی ہے, میں اپنی قسم توڑتا ہوں اور میں اس کا کفارہ دوں گا. پھر انہوں نے کفارہ, اور پھر انہوں نے ساتھ میں کھانا کھایا. اتفاق یہ ہے کہ یہ عمل اللہ رب العزت کے دربار میں کیا ہے, مہمان کی مہمان نوازی وغیرہ بہت پسند آئی ہوگی, یا کوئی عمل اللہ کو پسند آیا. چنانچہ کہتے ہیں کہ اس دن صدیق اکبر کے گھر میں جو کھانا تھا نا, وہ 5 لوگ جو کھانے والے تھے, کھایا سب نے, اور کھانے کے بعد بہت سارا کھانا بچا. تو صدیق اکبر نے اپنے گھر والوں کو بولا کہ بھئی کھانے میں برکت ہو رہی ہے. کہا کہ ہاں میں بھی دیکھ رہی ہوں کہ یہ جتنا تھا اس کا تگنا ہو گیا ہے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. یہ جتنا تھا اس کا تگنا ہو رہا ہے, ٹیبل ہو رہا ہے. تو صدیق اکبر نے کہا کہ اچھا تو کام کرو, اس میں سے تھوڑا نکالو, میں حضور کے گھر پہ پہنچا رہا ہوں. راتوں رات حضور کے گھر پہ پہنچایا انہوں نے کہ حضرت یہ ہمارا معاملہ ہوا ہے اور یہ آپ کے لیے میں لے کے آیا ہوں. تو حضرت تو پہلے سے فارغ ہو چکے تھے, تو وہ کھانا رکھا رہا, ایک جگہ پر الماری میں رکھ دیا. اور صبح جب ہوئی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جو کھانا بچا ہوا تھا وہ لایا گیا. اور اتفاق یہ کہ اس دن 80 مہمان آئے تھے, ایک وفد آیا ہوا تھا. کتنا؟ 80 لوگ آئے ہوئے تھے کوئی معاہدہ کرنے کے لیے حضور کے ساتھ. تو آپ نے فرمایا بھائی وہ کھانا لاؤ. جب وہ کھانا لایا گیا تو وہ کھانا ان کے سامنے رکھا گیا. تو کہا صدیق اکبر خود کہتے ہیں کہ اس کھانے میں سے جو میں نے حضور کے لیے بھیجا تھا, اس 80 کو تقسیم کیا حضور نے کہ بھائی 12 آدمی کی ٹیم بناؤ, پہلے 12 آدمی کھائیں گے, پھر 12 کھائیں گے, پھر 12 کھائیں گے. تو ایسا کر کے 80 یا 90 لوگوں نے وہ کھانا کھایا. اللہ رب العزت نے ڈبل برکتیں دی, ایک تو رات میں برکت ہوئی اور ایک دن میں برکت ہوئی. میں اصل میں یہ واقعہ آپ کو صرف اس لیے سنا رہا ہوں کہ مہمانوں کی خاطر تواضع اگر ہم کر رہے ہیں, یا کسی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں ہمارے یہاں کوئی مہمان آ گیا, کسی کی ضرورت پیش آ گئی, تو اگر ایسے کام کر رہے ہیں تو یہ سب لغو نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ لغو کا مطلب صرف اتنا ہے کہ جس کام سے نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو, اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.